بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ام الکتابی وہی شفاء من کل داء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 30 صحابہ اکرام کی ایک جماعت سفر پر تھی۔ سفر کرتے کرتے رات کا وقت ہوا، ایک قبیلے میں پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ رات کا وقت ہو چکا ہے۔ قبیلے والوں سے کہا کہ آپ ہمیں رات گزارنے کے لیے یہاں پر جگہ دیں اور ہماری مہمان نوازی کریں، لیکن قبیلے والوں نے انکار کر دیا اور مہمان نوازی نہ کی۔ تو جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا قافلہ تھا، یہ قبیلے سے کچھ باہر نکلا اور انہوں نے خیمے لگا لیے رات گزارنے کے لیے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جو قبیلے کا سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب قبیلے کے لوگ پریشان ہوئے اور جو بچھو نے کاٹا تھا اس کے لیے دوا تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ایک شخص ان خیمے والوں کے پاس آیا، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس اس کے لیے کوئی دوا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اس کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے جا کر دیکھا تو اس سردار کو ایک بچھو نے کاٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ صحابی جنہوں نے دم کیا تھا انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں یہاں پر ٹھہرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے جگہ نہیں دی تھی، ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو لہٰذا ہم نے جو دم کیا ہے اس کے بدلے ہم اس کی اجرت لیں گے۔ تو جب آپ نے دم کیا وہ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اس سے بکریوں کا مطالبہ کیا، اس نے آپ کو بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ اب یہ دم کی اجرت وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر دیگر صحابہ اکرام کے پاس جب آئے تو صحابہ اکرام نے جب دیکھا اور کہا کہ ہم یہ اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لیں۔ تو اب صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آپ نے دیکھا، تعجب کیا اور آپ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ نہ صرف اسے کھاؤ بلکہ اس میں میرے لیے بھی حصہ ہے۔ اب اس واقعے سے دو چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہی شفا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور سورہ فاتحہ خاص کر اس کو شفا قرار دیا گیا کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا ہِیَ أُمُّ الْكِتَابِ وَهِیَ شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ، کہ یہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی اصل ہے اور ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور دوسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ دم کر کے اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ، حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا فرمانے لگے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا ہوا تھا، جب وہاں سے حاضری کے بعد واپس آ رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ ملے، ان کے پاس ایک شخص تھا جو پاگل تھا۔ وہ اس قدر پاگل تھا کہ اس کو انہوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ کے پاس اس کے لیے کوئی علاج ہے؟ تو حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ ہاں، میں وہاں پر ٹھہر گیا اور 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو یا ہماری فیملی میں سے یا جاننے والوں میں سے کوئی بیمار ہے اور ایسی بیماری اس کو ہے کہ دوائی لینے کے باوجود بھی اس کو آرام نہیں آ رہا، طبیبوں سے علاج کروانے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ وظیفہ اپنا لیں، اس کی برکت سے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کیا ہے کہ صبح فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر خود بیمار ہو یا کوئی اور بیمار ہو اس پر دم کر دیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں کہ شفا اللہ ہی دینے والا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ اب جہاں یہ سورت مبارکہ شفا کا ذریعہ ہے، وہیں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دلی خواہش پوری ہو، جو اس کے دل میں تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے اور یہ جو بھی دعا کرے وہ قبول ہو جائے، تو اس کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے اور ہر مرض سے شفا کا وظیفہ بھی ہے۔
لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے کہ اس کی برکت سے ہر مریض بھی صحت یاب ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری دلی مرادیں بھی پوری ہوں گی۔